بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ متکبر کی سزا، تکبر کرنے والے کی سزا۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کی ہے کہ متکبر قیامت میں چیونٹیوں کے مثل ہوں گے، ان کو اہل محشر ڈھونڈتے ہوں گے، آگ ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی، جہنم کے ایک خاص قید خانہ میں ان کو عذاب دیا جائے گا جس کا نام بولس ہے، ان پر نہایت تیز آگ جلائی جائے گی اور ان کو دوزخیوں کے زخموں سے نکلا ہوا کچ لہو پینے کو دیا جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ ان بدبختوں کی انتہائی تذلیل کی جائے گی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک حدیث قدسی میں ارشاد ہے، حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جو رب العزت کی جانب منسوب ہو۔ اکبر اور عظمت میری دو چادریں ہیں، جو ان کو مجھ سے چھینتا اور کھینچا تانی کرتا ہے میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ یعنی دو وصف میرے لیے ہیں، خاص میرے لیے ہیں۔ ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی صرف میرے لیے ہے۔ مسلم، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی یہ حدیث ہیں۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو اہل جہنم سے مطلع نہ کر دوں؟ ہر وہ شخص جس کا دل سخت ہو، حرام کے مال سے موٹا ہو گیا ہو، تکبر کا عادی ہو، یاد رکھو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور و تکبر ہوگا تو اس کو خدا تعالیٰ اوندے منہ جہنم میں ڈالے گا۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی احادیث ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبر سے بچو، کبر ہی وہ گناہ ہے جس نے سب سے پہلے شیطان کو تباہ کیا۔ حرص سے بچو، حرص ایک ایسی بری چیز ہے جس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکال پھینکا۔ حسد سے بچو، حسد وہ بری بلا ہے جس نے قابیل سے حابیل کو قتل کرا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان نے تکبر کے باعث سجدہ سے انکار کیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے حرص کی وجہ سے شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا اور قابیل نے حسد کے باعث اپنے بھائی کو مار ڈالا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے اور عاجزی نصیب عطا کرے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔